یہی اسی بات کا یہ ایک اور طرح سے خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے تصویر میں موجود ہے. اور آخر میں بس یہ 2-3 سلائڈوں میں ہم جو سارے ہم نے بات کی اس کو ہم ریٹن فارم میں آپ کے سامنے لے کے آ گئے کہ ہم جو انسان کی ذات میں عرض جو اس کے پہلو ہیں مختلف ان کی ڈیولپمنٹ اور طول جو ہمارے پرفیکشن کے لیول ہیں، یہ جو ایک چینج ہے، یہ جو ایک سفر ہے جسے ہم وجود میں تبدیلی کا سفر کہہ رہے ہیں، جسے ہم سیکھنا کہہ رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اندرونی یا بیرونی عامل کی وجہ سے اس طرح کا نہ ہو جس طرح کا ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر آبجیکٹیوز اور ورلڈ ویو ایک بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. تو اگر ہم وجود کی حقیقی شناخت کے ساتھ، آبجیکٹیوز کی حقیقی شناخت کے ساتھ، اور انسان کے جو فطرت ہے اور جو اس کا ایکوائرڈ چیزیں ہیں، اس کی ذات کے جو جہاں پہ ایکوزیشن ہونی ہے، اس کے کامل ادراک کے ساتھ ہم ان چیزوں کو ڈیفائن کریں، ڈسکرائب کریں اور ڈیولپ کریں، تو سیکھنے کا عمل، تربیت کا عمل اور اس کی بیس پہ انسان کی شخصیت سازی کا عمل اس کے آخری ہدف سے سازگار ہو جاتا ہے، اور یہ اس کو پھر اس طرح پرفارم کرواتا ہے جس طرح وہ اس کو پرفارم کرنا چاہیے. خلاصتاً یہ کہ انسان اپنی ذات میں خود اپنے وجود کے لیے نیازمند ہے پروردگار کا، جس طرح پروردگار خود فرماتا ہے کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو. تو وجود سے لے کے اور پھر کمال کے دیگر بلندیوں تک ہر مرحلے پہ ہم خدا کے محتاج ہیں، اور ہمارے اندر ایک فطری رجحان اور ادراک موجود ہے کہ ہم اس کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم ان ادراکات کو، ان رجحانات کو، رویوں کو، اعمال کو حاصل کریں، انجام دیں، اور یہ سیکھنے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. تو اس فطری عمل کو فطری انداز میں آگے لے کے چلا جائے، اس کے فطری اہداف کو سامنے رکھا جائے، ان کو پورا کیا جائے، تو انسان کے وجود کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں. اس میں روحانی، نفسیاتی، جسمانی، ہر قسم کی، اس دنیا کی، اگلی دنیا کی تمام ضروریات، تمام پوٹینشلز ایکچولائز ہوتے ہیں، ضروریات پوری ہوتی ہیں. ان تمام ضروریات کو سمجھنا، ان کو ایڈریس کرنا، ان کو ایکچولائز کرنا، اصل میں یہ اس تربیتی ماحول کو بنانے اور انجام دینے کا کام ہے. اور اس کی بنیاد پہ پھر انسان جو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے اور درست فیصلے لیتا ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہے، تو یہ پھر وہ جو ہماری جو ہم ریکوائرڈ چیزیں تھیں رویوں کے اعتبار سے، پرفارمنس کے اعتبار سے، آؤٹ کمز کے اعتبار سے، وہ ہم ان کو آبزرو کر پاتے ہیں، ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ حاصل ہو رہی ہیں. تو ہم پروردگار سے قرب کا جو آخری ہمارا ہدف ہے، اس کو پانے کے لیے ہم پوٹینشلز کا ڈیولپمنٹ اور فلورشنگ کرتے ہیں اور ان کو اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم انڈیویجول لیول پہ اور سوسائٹی کے لیول پہ چیزیں پرفارم کریں اور آگے پہنچ سکیں. تو اگر ہم آخر میں یہ دیکھیں کہ عموماً جہاں ہم پہنچ رہے ہوتے ہیں اس ساری ڈسکشن میں، جو کہ کرنٹ ایک سینیریو ہے، وہاں پہ ہم زیادہ جو ایک جھلک ہے، جو زیادہ انکلینیشن ہے، وہ خود استقلالی کی طرف ہے. انسان کو مستقل قرار دے کر آگے کام کیا جاتا ہے، جبکہ جس ورلڈ ویو کی ہم بات کریں وہاں پہ آغاز اور انجام کے فرق کے ساتھ ہم خدا کی طرف سے ہیں اور اس کی طرف ہی جانا ہے، اور اس دنیا کو اگلے عالم کا مقدمہ سمجھتے ہوئے ہم چیز کو کر رہے ہوتے ہیں. تو کمال طلبی جو پہلے پیراڈائم میں ہے، وہاں پہ ہر طریقہ جو ہے وہ جائز سمجھا جاتا ہے یا قابل قبول ہے، جبکہ جس سعادت کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہاں تو خود سعادت کا مصداق بھی فرق ہے، اور پھر ہر وسیلہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہاں پہ سیلف انٹرسٹ کو ہر ایکسیپشن سے بالاتر نہیں سمجھا جاتا، جبکہ پہلے والے سینیریو میں اس طرح ہے، جس کے نتیجے میں ایک طبقاتی اور کیپٹلسٹ نظام جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے، جبکہ ہم جو اس کا ایک آؤٹ کم ہے اس میں ہم اس ڈفرینس کی نیگیشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں.